السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ناچیز نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان میں مردوں کی بالادستی قائم ہے۔ 2022 بھی پاکستانی خواتین کے لیے ایک صبر آزما سال رہا، جس میں انہیں مردوں کی بالادستی کے ضمن میں ہمیشہ کی طرح بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑیں۔ ملک میں سیاسی عدم و استحکام، غیر یقینی امن و امان اور معاشی صورتحال، مہنگائی کی بہتات، بہت زیادہ بیروزگاری، عدم برداشت، عدم تحفظ اور جرائم میں اضافے نے خواتین کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے۔ ناظرین کرام، بلوچستان اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کی خواتین مشکلات میں گھری رہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ برس خواتین سیاستدان خاصی سرگرم رہیں، لیکن ان کا بیشتر وقت ایک دوسرے پر صرف الفاظ استعمال کرنے میں گزرا۔ خواتین کی بہتری کے لیے قانون سازی کا کام جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ ناظرین کرام، اس میں شک نہیں کہ مشکلات اور مسائل کے باوجود پاکستانی خواتین ہر نئے سال زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک قدم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بنیادی حقوق سے محرومی برسوں سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے آج بھی پاکستان کا شمار دنیا کے 5 خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ صنفی امتیاز میں اس کا شمار 146 نمبر پر ہے۔ گلوبل جینڈر انڈیکس گیپ کے مطابق صحت کے حوالے سے پاکستان 156 ممالک میں 143ویں، سیاست میں 158 ممالک میں سے 96 اور ملک کی اقتصادی ترقی میں عورتوں کی شرکت کے حوالے سے 145ویں درجے پر ہے۔ اقتصادی فرنٹ پر مجموعی ورک فورس میں عورتوں کا حصہ 23% اور اوسطاً خواتین کی آمدنی مردوں کا صرف 16% ہے۔ کیونکہ دونوں کے شرح معاوضہ میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی خواتین کو کم ویج ریٹ دیا جاتا ہے۔ 2022 میں دنیا کی 100 بااثر خواتین کی جو فہرست جاری کی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا نام بھی شامل ہے۔ عدلیہ میں ان کی خدمات کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جاتا ہے۔ اس طرح وفاقی وزیر ماحولیات شیری رحمان کو برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دنیا کی 25 بااثر خواتین میں شمار کیا۔ پاکستانی اداکارہ زرقا احمد کو برطانوی حکومت کی طرف سے دختر پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، باہرہ خان، سجد علی، شرمین عبید چنائی، مہوش شجاعت اور دیگر کئی اداکاریں اور ماڈلز بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ 2 پاکستانی کوہ پیما خواتین سمینا بیگ اور نائلہ کیانی کا نام بھی گونجا۔ 31 سالہ سمینا بیگ نے K2 کی چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک نے جو ہے وہ جب سے وہ چیف جسٹس بنی ہیں، پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں شک نہیں کہ پاکستانی خواتین طب میں، مہم جوئی میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، تعلیم میں، بینکنگ میں، کھیلوں میں، ہر جگہ بہت جو ہے وہ اہم کارہائے سر انجام دے رہی ہیں۔ لیکن خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو قانون سازی کی بھی جاتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ یہاں میں اگر بات کروں تو بے جانا ہوگا کہ پاکستان میں خواتین کو وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے بیع کے نام پر، ہبہ کے نام پہ، تملیغ کے نام پہ اور دستبرداری کے نام سے جو محروم کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ تملیغ، ہبہ، دستبرداری اور اس طرح کے ہتھ کنڈے جس سے خواتین اپنے وراثتی حق سے محروم کرتے ہیں، ان کو یکسر غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے۔ کیونکہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کا بہانہ بنا کر خواتین کو وراثتی حق سے محروم کر کے ان کو معاشی سماجی موت میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری تگ و تاز، ہماری کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر